یہ کسی نے پوچھا تھا، کچھ اور پھر کویسچنس ہیں کہ عورت کا خاوند اگر روزگار کی تلاش میں شہر سے یا ملک سے باہر چلے جائے اور کچھ عرصے بعد اس سے مکمل طور پہ رابطہ ختم ہو جائے، نہ فون نہ کوئی خط وغیرہ ہو، اور 8 سے 10 سال گزر جائیں، تو کیا عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر دوسرے شہر میں چلا گیا ایک ہی ملک میں، تو اس کو تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس کی اطلاع نہیں مل رہی تو ہر ایک پریشان ہوتا ہے، پولیس سے رابطہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، کوئی دیگر مسائل نہ ہو گئے ہوں، تو اس طرح کی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی، اور امید ہے کہ اگر وہ زندہ ہوگا تو وہ کچھ عرصے بعد اویلیبل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں 8-10 سال گزر جانا یہ حیرت انگیز ہے، اس میں تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر وہ دوسرے شہر میں گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا، آپ نے ہر طرح اداروں کے ذرائع اختیار کر لیے لیکن شوہر کی کوئی خبر نہ ہو، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 8-10 سال گزر جانے پر عورت از خود دوسرا نکاح کر لے گی، بلکہ وہ یا تو کورٹ سے رجوع کرے یا شہر کے بڑے مفتی صاحب سے رابطہ کرے، جو قاضی کے قائم مقام ہوتے ہیں آج کل کے دور میں۔ وہ عورت کو کم از کم 4 سال تک انتظار کا حکم دیں گے۔ ان کے حکم کے بعد وہ 4 سال انتظار کرے، وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر، ورنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تو بہت ہی سخت ہے کہ آپ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کی عمر کے لحاظ سے 70 سال تک انتظار کرے گی، یعنی مثال کے طور پہ اگر شوہر 40 سال کا تھا تو 30 سال ویٹ کر کے پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اب اگر وہ بچی بالفرض 20 سال کی ہے تو 30 سال اگر ویٹ کرے گی تو وہ تو خود 50 سال کی ہو جائے گی۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بظاہر سختی ہے، لیکن حکمت بہت پوشیدہ ہے کہ آپ نے اس لیے یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اس لیے آپ نے 70 سال کے اعتبار کیا۔ اور احتیاط اس وجہ سے کہ اگر فرض کر لیں کہ جلدی حکم دے دیں اور بعد میں یہ عورت مثلا نکاح کر لے اس اجازت پر اور پھر شوہر واپس آ جائے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے شوہر کی عمر کے اس حصے تک انتظار کر لیا جائے کہ جس میں سرکار نے اوسط عمر کا ذکر کیا ہے کہ اس کے غالب گمان ہوگا یا تو فوت ہی ہو گیا ہوگا، اب عورت نکاح کرے۔ لیکن اس حکم میں چونکہ امت کے لیے تھوڑی سی سختی ہے، اگرچہ احتیاط اس میں زیادہ ہے، تو بوقت ضرورت مفتی حنفی بھی دیگر اماموں کے قول پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ لہذا جو مفتی صاحب ہوں، اگر وہ جیسے اکثر ہمارے یہ ملکی قانون بھی ایسے ہی ہے کہ اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرے گی عورت، تو بہرحال اس میں 4 سال کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ 4 سال ویٹ کرے، اور وہ مفتی صاحب بھی ایسی اجازت نہیں دے دیں گے، پوری تحقیق کریں گے، گواہیاں طلب کریں گے، اور اس کے بعد جب مطمئن ہوں گے تو مدت دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ مدت گزار کر پھر دوبارہ آ کے وہ دعویٰ دائر کرے کہ وہ شوہر کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، اور پھر گواہ بھی اسی طرح گواہی دیں۔ اس کے بعد عورت کو اجازت مل جائے گی کہ وہ دوسرا نکاح کر سکے۔ اور باہر کے ملک میں اس سے زیادہ مطلب خیال کیا جائے گا، کیونکہ اپنے ملک میں تو پھر بھی تلاش ہو سکتی ہے، باہر ذرا مشکل، اور خاص طور پر اگر وہ ایسے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں جنگ ہو رہی ہو، کہ جہاں مطلب کوئی اطلاع ملے نہیں، وہاں پہ پہنچ نہ سکیں، تو اس میں خاص طور پہ عورت کا خیال کر کے، لیکن اسی پروسیس کے ساتھ عورت ویٹ کرے گی اور اس کے بعد اس کو نکاح کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرے، مطلب یہ کہ کسی اور شخص سے وہ جسمانی تعلق قائم کرے اور شوہر کو پتہ چل جائے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں، ہم یہ تو حکم نہیں دیں گے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر غیرت کے نام پر عورت کو معاذ اللہ قتل کر دے، جیسے بعض حضرات کرتے ہیں، تو یہ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے اور قانوناً بھی صحیح نہیں ہے۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے پر مطلع ہو، اور بالفرض اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرض کر لیں کہ زوجہ کے ساتھ بہت محبت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور عورت واقعی نادم ہے، شرمندہ ہے، تقاضائے نفسانی غالب آیا اور وہ حدود شرع کو پھلانگ گئی اور اب وہ واپس آنا چاہتی ہے، تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معاف کر دینے میں بھلائی ہے پورے گھر کی، اور وہ ایسی کوئی عام بات لیک آؤٹ بھی نہیں ہوئی، بدنامی کا بھی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ بعد میں ہر ایک کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرے، اور وہ سمجھتا ہو کہ زوجہ جو معافی طلب کر رہی ہے پھر اس پہ قائم بھی رہے گی، تو وہ معافی بالکل دے سکتا ہے، اس کو ساتھ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہ ہو، عورت اسی روش پر قائم ہو، یا معاملہ بدنامی تک پہنچ چکا ہو، لوگوں کو پتہ چل گیا ہو، اب جہاں وہ عورت کو ساتھ لے کر جائے گا لازم بات ہے کہ ہر ایک انگلیاں اٹھائے گا، اور یا پھر اس کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ چیزیں بار بار اس کو یاد آئیں گی اور وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا، اور پھر وہ بیوی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں، ایسی صورتوں میں وہ چاہے تو زوجہ کو طلاق دے دے اور پھر کسی اور عورت سے وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ایک اس کا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، تو کیا دودھ پیتے بچے کا نان نفقہ والد پر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ زوجہ کا نفقہ جب تک وہ عدت میں ہوگی یہ بھی شوہر پہ لازم ہے،
لیکن جب عدت گزر جائے گی تو وہ شوہر کے لیے اجنبیہ ہے، پھر اس کا نان نفقے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اولاد تو بہرحال اس مرد کی ہے، تو اس لیے اس اولاد کو وہ نان نفقہ دے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔ اور فرض کر لیں بچے کا اپنا مال نہ ہو، اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کا اپنا مال ہے تو پھر باپ پہ نفقہ واجب نہیں ہوتا، وہی پیسہ اس بچے پہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچے کا اپنا مال نہیں، تو پھر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا باپ پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا۔ اور شرعی لحاظ سے نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، یہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں، رہائش، کھانا پینا اور لباس، 3 چیزیں باپ کے ذمے ہیں۔ دنیاوی پڑھائی حقیقتاً شرعی لحاظ سے باپ کے ذمے نہیں ہے، دینی تربیت باپ کے ذمے ہے، دینی استاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، لیکن آج کل کے عرف کے اعتبار سے اسکولنگ بھی اور کالج میں یونیورسٹی کے اندر جو فیسز وغیرہ ہیں وہ والد ہی دیتے ہیں، اس لیے اگر کورٹ یہ لازم کر دیتی ہے کہ باپ بچے کو خرچہ بھی دے گا اور پڑھائی کا خرچہ برداشت کرے گا تو بہرحال پھر اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لے لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں نا کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو سامنے 4 پائی پڑی ہوتی ہے، تو اس 4 پائی کے آگے کوئی چیز رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرے 3 کوشچن ہیں۔ جی، پہلا کوشچن یہ ہے کہ کسی مسجد میں اسلامی بکس لکھی گئی ہیں، شرعی کتب حدیث کی مترجم ہیں، اس کے علاوہ تفاسیر ہے، تو وہ مطمئن مسجد ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی کو ڈونیٹ کر دیں، تو کیا وہ کسی مسجد میں رکھوانا یہ ہوں گی یا بندہ خود کوئی افرادی طور پہ لے کے گھر میں اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور میرا کوشچن میرا یہ ہے کہ واش روم میں اگر بندہ جاتا ہے تو فراغت کے بعد نارملی ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس میں صابن وغیرہ نہ کلمہ پڑا جاتا ہے، تو ان کے جو نمی ہوتی ہے کپڑوں میں لگتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی لون لے کے جانا چاہے عمرہ پہ تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ویسے نارملی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان پہ کافی لون ہوتا ہے، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کچھ پیسے کیے ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ اگر سامنے چارپائی بچھی ہو تو اس کے سامنے کوئی چیز رکھ کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو چارپائی پہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے پھر تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی پیٹھ ہے تو کراہت کم ہے، لیکن پھر بھی سامنے کوئی شخص ہو تو نہیں نماز پڑھنی چاہیے، کہ اگر اس نے کروٹ لی بھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی پلٹ جائے تو یہ کراہت کے ساتھ نماز ہوگی۔ اور اگر اس پہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر خالی چارپائی کے سامنے نماز پڑھنا منع کوئی ہے؟ اگر اس پہ کوئی نہیں لیٹا ہوا تو درمیان میں کوئی سترہ وغیرہ قائم کرنے کی بالکل حاجت نہیں ہے، اب آپ چارپائی کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ مسجد میں اسلامی کتب رکھی ہوں تو وہ پرانی ہو گئیں، کمیٹی چاہتی ہے کسی کو ڈونیٹ کر دیں اور نئی کتب وہاں پر رکھ دیں، وہی والی کتب یا دوسری نئی رکھ دیں، اور تو کیا ہم ان کو لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ کسی شخص نے وقف کی تھیں مسجد کے لیے تو جب تک وہ اتنی بوسیدہ نہ ہو جائیں کہ ہاتھ لگائیں تو پھٹنے لگ جائیں، کمیٹی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی اور جگہ وہ ڈونیٹ کر دیں، وہ اسی جگہ رکھی جائیں گی، وہ وقف شدہ ہیں، وہیں پر لوگ بیٹھ کر اس کو پڑھیں گے، کہیں اور نہیں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ضرورت سے زائد ہو گئیں، جیسے 3-4 سیٹ کسی چیز کے آ گئے، ایک ہی کتاب کے 3-4 سیٹ آ گئے اور ایک ہی سیٹ استعمال ہو رہا ہے باقی نہیں، تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسری مساجد کے اندر جہاں پہ لائبریریز وغیرہ ہوں وہاں پر وہ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ پڑھی جائیں، کیونکہ اضافی ہو جائیں تو ایسا کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو سیل کر کے وہ پیسہ بھی کتابوں کی مد میں خرچ کریں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ پرانی ہوگی تو کوئی شخص اپنے گھر میں لے جائے گا چلو مطالعہ کروں گا، کون سا 24 گھنٹے کرے گا، کون سا لگاتار کرے گا، تو پھر وہ وقف کی چیز جو کسی نے اس لیے رکھی تھی تاکہ پڑھی جائیں اور ہمارے لیے یا مرحومین کے لیے ثواب جاریہ ہو، وہ ثواب جاریہ رک جائے گا۔ اسی لیے مساجد میں وقف شدہ قرآن اپنے گھر پہ نہیں لے جا سکتے، چاہے پڑھنے کے ارادے سے لے کے جائیں وہیں بیٹھ کے پڑھیں، وہیں رکھیں تاکہ جب آپ نہ ہوں تو آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اور بھی پڑھ سکے، ورنہ آپ گھر لے جائیں گے، جب آپ نے پڑھا پھر رکھ دیا، پھر اور تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس وقت میں اگر کوئی مسجد میں آ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس قرآن کو کم از کم نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ آپ گھر پر لے آئے، تو رکھنے والے جو واقف ہے اس کے لیے ثواب جاریہ منقطع ہوگا اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے، تو اس لیے کتابیں وہیں پر رکھیں۔ ہاں بوسیدہ ہو جائیں تو پھر الگ بات ہے، ضرورت سے زائد ہو جائیں دوسری مسجد میں یا سیل کر کے پھر وہ مسجد کے اندر دیگر کتابیں رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ واش روم سے فارغ ہو کر پھر بعض اوقات بغیر صابن کے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں، کلمہ پڑھ دیا جاتا ہے، تو کیا جو ہاتھ میں نمی رہ گئی اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو پاکی کے لیے کلمے کا کوئی تعلق نہیں، نہ غسل کرنے کے لیے، نہ وضو کے لیے، اور نہ اسی طریقے سے کوئی نجاست حقیقیہ جو ظاہری نجاست ہے اسے دور کرنے کے لیے،
کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں کلمے کا محل ہی نہیں ہے، کیونکہ کلمے سے پاکی کا کوئی تعلق نہیں، پانی کے بہانے سے تعلق ہے۔ اعضائے وضو پر پانی بہے گا تو وضو ہو جائے گا، اعضائے جسم پر پانی بہے گا، مکمل طور پہ ایک دفعہ آپ نے بہا لیا، ناک میں پانی چڑھایا کلی کی، تو غسل ہوگا۔ اسی طریقے سے نجاست حقیقیہ کو پانی بہا کر ساتھ لے گیا تو پاک ہوگی۔ کلمہ پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے مقام پہ کلمہ پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے کہ گندگی کے اندر کو دور کرتے ہوئے آپ اگر پڑھ رہے ہوں کلمہ تو مناسب نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صابن استعمال کرنا لازم نہیں، لیکن اسمیل دور کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ استنجا کی سنتوں کے اندر ہے، اور یہ لکھا ہے اکابرین نے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے، بڑا استنجا جس کو کہتے ہیں ہم، اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے کہ مزید اسمیل وغیرہ نہ جسم پہ رہے نہ ہاتھ پر رہے، اتنا پانی یوز کریں۔ صابن استعمال کرنا افضل ہے لیکن واجب نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، بعض کا مٹی استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے دھو لیتے ہیں تو وہ اسمیل دور ہو جائے، لیکن صابن استعمال کرنا افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے صابن استعمال نہیں کیا، ہاتھ سے اسمیل وغیرہ سب ختم ہے، اب وہ ہاتھ پاک ہے، وہ نمی اگر کہیں پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نجاست کا اثر موجود ہے، باقاعدہ جسم کوئی نجاست کا رہ گیا خدا نخواستہ، یقینی سے بات ہے اس سے جو پانی لگے گا ناپاک ہوگا، اور وہ کپڑوں تک پہنچے گا تو ناپاک ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے صابن کے ساتھ، اور صابن نہ ہو تو کم از کم اتنا پانی بہائیں کہ دل کو مکمل طور پہ اطمینان ہو جائے کہ نجاست کا جسم بھی ختم ہو گیا، اسمیل وغیرہ بھی بالکل ختم ہو گئی ہے، تب وہ کپڑے ہاتھ وغیرہ پاک ہوں گے۔ چلیے، جو انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگ قرضہ لے کر عمرہ کرتے ہیں، لیکن بات کی جو حصہ تھا اس میں ظاہر ہوا کہ بعض کاروباری حضرات پہ قرضہ ہوتا ہے پھر وہ عمرہ کرتے ہیں، تو دو کویسچن بن جاتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض ہو تو کیا وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بجائے جو لوگوں کا قرضہ ہے اتنا ہی پیسہ اس کو قرضے کے اندر اتارے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر لیتے ہیں تو شاید گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو بس گناہ سے پاک ہو جائیں، باقی قرضہ بعد میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ سوچ اچھی ہے، لیکن جب انسان پر قرضہ ہو تو عمرہ ایک مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے، اور قرضہ اتارنا جبکہ آدمی اس پر قدرت رکھتا ہو یہ واجب ہے، اور خصوصاً جب سامنے والا مطالبہ کر رہا ہو، اب اس کو پیسے نہیں دے رہے، عمرہ کرنے چلے گئے، غلط ہے۔ پہلے فوراً سے پیشتر اپنا قرضہ اتاریں، چاہے اس عمرے کے پیسے سے پورا قرضہ نہ اتر سکے، کچھ نہ کچھ حصہ تو اترے گا، لہٰذا قرضہ مطلب جب تک باقی ہے قرضے میں پیسہ لگائیں، عمرے پہ نہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ بھی ہم منع کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو منع کیا ہے، اور عمرہ کوئی ایسی حاجت یا ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے، اس کو نہ بھی کریں تو آخرت میں کوئی مطالبہ نہیں۔ اس کے لیے قرض مانگنا، اپنے آپ کو ایک طریقے سے نیچے لیول پر لے کر آنا، کیونکہ جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو یقیناً اس سے تھوڑا سا دب جاتے ہیں۔ الاحسان یقطع اللسان، یہ بھی مقولہ ہے کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے، جس سے آپ نے قرضہ لیا اس کو نیکی کا حکم نہیں کر سکتے، اسے برائی سے نہیں روک سکتے، تو خواہ مخواہ بلا ضرورت قرضہ لے کر عمرے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں صبر کرے آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن قرض لے کر عمرہ نہ کیا جائے۔ اور یہ آپ کو چلے پہلے میں کال لیتا ہوں، پھر ایک آخری بات اور عرض کروں گا۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھ میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک سوال میرا پاکی سے متعلق ہے، دونوں۔ ایک سوال تو میرا یہ تھا، جیسے خاتون ہے ان کے گھر میں نا ماسی آتی ہے تو وہ کپڑے سارے مکس کر کے دھو لیتی ہے اور اچھی طرح سنبھال کے رسی پہ ڈال دیتی ہے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں نا جیسے ہمارے مطابق وہ پاک نہیں ہوئے ہوتے جو ہم جب تک سسٹم سے پاک کرتے ہیں، تو ہم اگر یوں کریں جیسے ایک رسی پہ کپڑا پھیلا دیا اور پھر کپڑے ڈال دیے تو یہ صحیح رہے گا؟ پہلے سوال۔ اور دوسرا مجھ سے مجھے پوچھنا تھا، جو ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ اپنے کپڑے 2-3 ڈال دیں پھر تھوڑا سا پانی بھیج جائے تو وہ پاک ہے، تو مجھ سے جیسے جو پانی بھیجانے کی مقدار ہے نا، اس کا کیا تصور کریں؟ 2-3 سیکنڈ پانی بھیج جائے یا کتنا پانی بھیج جائے، اس کا تعین کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہوں، والدہ مجھے منع کرتی ہیں سردی کی وجہ سے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ جی سردی کی وجہ سے کہ یہ غلط طریقہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ منع کرنے کے باوجود اگر کوئی کہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا میں آن لائن کورس کرنا چاہتا ہوں آپ سے، عالم کورس، تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ یہ کویسچن کیا بھی لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ جو ماسی ہے وہ گھر پر آتی ہے تو پاک ناپاک دونوں طرح کے کپڑے دھو دیتی ہے، پھر وہ کچھ پانی وانی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ کپڑے پاک نہیں ہوتے جس طریقے سے ہم پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کیا ایسے کر سکتے ہیں کہ رسی پہ پہلے کپڑا ڈالیں، اس کے اوپر یہ کپڑے ڈال دیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے۔
تو اگر آپ اس طرح کر بھی دیں گی تو بہن یہ کپڑے پاک تو نہیں ہوں گے. طریقہ کار یہی رکھیں کہ اپنی ماسی کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا سکھا دیں. یعنی آپ یہ پہلی بات تو پہلی سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ آپ کپڑے پاک کر کے دیں اور سب کو گھر والوں کو سکھائیں. مردوں کو جو اچھے بڑے بچے ہیں انہیں کہ کپڑا کیسے پاک کرنا چاہیے. تو اپنے ناپاک کپڑے پاک کر کے ہی پھر وہ جس جگہ آپ اپنے گندے کپڑے رکھتے ہیں جو ماسی آ کے وہاں سے اٹھا کے ڈالتی ہے وہاں اسی وقت ڈالیں جب پہلے پاک کر چکے ہوں, تو وسوسے ہی نہیں آئیں گے. لیکن چلیں بالفرض کسی نے ایسے ڈال دیا اور ماسی نے مکس کر کے ان کو دھو دیا ہے, تو اس کو سمجھا دیں کہ جب آپ کپڑے نکالیں تو نکال کے صابن وغیرہ نکال کر دو دو جوڑے ایک بالٹی میں ڈالیں اور نل کے نیچے بالٹی کو رکھیں, پورا بھرنے دیں. جب بالٹی پوری بھر جائے تو ہلکا سا ہاتھ ایسے رکھیں کہ کپڑا کا کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو اور تھوڑی دیر بہنے دیں. یہ جو آپ نے اگلا کویسچن کیا وہ یہ کہ اس میں کوئی پانی کی مقدار نہیں, بعض نے کہا 1 ہاتھ 2 ہاتھ بہنے دیں, لیکن یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے. اطمینان قلب کے لیے چلیں, بس تھوڑا سا 1-2 فٹ بہنے دیں کافی ہے. یہ کپڑے پاک ہو گئے اور پانی بھی پاک ہے. ان 2 جوڑوں کو نکال دیں, پھر اگلے 2 جوڑے ڈالیں, پھر تھوڑا بہنے دیں. چاہے صابن اس کے اندر ہو نہ نکلے یا پہلے ٹب سے ایک دفعہ صابن نکال لیں, پھر یہ بالٹی سسٹم سے کر کے اور اسپنر وغیرہ میں ڈال دیں یا نچوڑ کر پھر آپ رسی کے اوپر ڈالیں. یہی بیسٹ طریقہ ہے, ورنہ وساوس کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور جب آپ کے نزدیک وہ ایسے طریقے سے دھو رہی ہے جو آپ کے نزدیک پاکی کے لیے ناکافی ہے, تو وہ کپڑے آپ لوگوں کے حق میں ناپاک ہی رہیں گے. آپ کو صحیح طریقے سے پاک کرنا ہوگا یا پھر ماسی کو ہی یہ بالٹی سسٹم والا طریقہ سمجھا دیا جائے. ایک یہ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کروں, لیکن والدہ سردی کی وجہ سے منع کرتی ہیں, تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, تازہ وضو کرنا مستحب ہے اور والدہ کا وہ حکم جو دائرہ شریعت میں اور حکمت کے ساتھ ہو ماننا لازم ہے, واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور خاص طور پہ اگر والدہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو کہ اگر آپ سمجھتے میں نافرمانی کروں تو والدہ کا دل دکھے گا, ناراض ہوں گی, غصے میں آ جائیں گی, تو پھر آپ کو دوسرا وضو تازہ وضو نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں, لیکن ماں کا حکم آپ کے اس افضلیت یا استحباب کے معاملے کے حصول سے بڑھ کر ہے, اس لیے والدہ کو فوقیت دیجئے اور ایسا نہ کریں. اور اگر والدہ صرف ویسی آپ کو کہہ رہی ہیں آپ کرتے بھی ہیں تو کوئی ناراض نہیں ہوتی, تو یہ ایک مشورہ ہوگا والدہ کا, پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ناراضگی کا اندیشہ ہے تو بہرحال وہی حکم ہے جو عرض کیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو منع کیا جائے بھائی یوں نہ کہو کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو وہ اچھا عقیدہ جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بس اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, اس سے میں لفظ یہ کہہ رہا ہوں لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے بنتے ہیں, تو تعویل کی گنجائش ہے, پھر اس پہ حکم سخت نہیں لگے گا. اور اگر خدا نخواستہ وہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور جوڑے آسمان پر بننے کا مطلب اللہ تعالیٰ آسمان پر فیصلہ فرماتا ہے, تو اب چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک سمت کا تعین کر دیا, اس وجہ سے اس پہ سخت حکم لگ سکتا ہے. اور جو عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے وہاں پر جوڑے بنا رہا ہے, بلکہ مراد یہی ہوتی ہے کہ تقدیر میں یعنی اللہ کے ازلی فیصلے کی بنیاد پر ہی جوڑے بنتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ نے کسی کا جوڑ بنا دیا ہے, ازلی فیصلہ فرما دیا ہے, ویسے ہی ہوگا. کوئی کسی دوسرے کے سے شادی نہیں کر سکتا, یعنی جو اللہ نے فیصلہ نہ کیا ہو اور تب بھی وہ حکمت اور کوئی تدبیر سے کر لے, ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے. اسی کے ساتھ شادی ہوگی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا. لہذا کوشش یہ کریں کہ انہی الفاظ کو ادا کریں جو صحیح عقیدے کو ظاہر بھی کر رہے ہوں, اور وہ بہتر یہی ہے کہ جی یوں نہ کہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, بلکہ یہ کہا جائے کہ جو بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم کوشش کرتے ہیں, رشتہ لے کر جاتے ہیں, سفارشیں بعض اوقات کرواتے ہیں, قائل کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ شادی کرنا یا ہمارے بچے کے ساتھ شادی کرنا یا بیٹی کے ساتھ شادی کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ دنیاوی تدابیر ہم اسی لیے اختیار کرتے ہیں کہ انجام کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. لیکن عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کوشش کریں رزلٹ وہ نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو اس قسم کے جب کوئی الفاظ ادا کرے اسے پیار سے سمجھائیں, اور جس کو سمجھایا جائے وہ ہٹ دھرمی پر نہ آئے. وہ مطلب اگر عقیدے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں تو اپنی عقل سے اگر عقیدے کے بارے میں کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے ایمان کی خرابی بھی لازم آ جائے, اس لیے دونوں جانب سے احتیاط ہونی چاہیے. ایک کالر مزید ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن, شوہر نے پیسے دیے شاپنگ کے لیے. کس نے دیے؟ شوہر نے پیسے دیے شاپنگ کے لیے. جی جی. اور دھیان نہ رہا, اور بیوی نے اپنے بھائی کے لیے بھی ایک شرٹ اور سکارف دی تھی. جب کسے پتہ ہے کہ شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ پسند نہیں کرتے, تب کیا کرنا؟ اچھا, یہ شوہر کی ناراضگی کا اندیشہ ہے اگر معلوم ہوگا تو؟ جی 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 ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہے اندیشہ نہیں ہے, پکا پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی جی فرمائیے, آواز آ رہی ہے. جی میں بول رہی ہوں نا,
جیسے کہ لپسٹک جو ہم لگاتے ہیں تو لپسٹک میں مطلب کچھ حرام ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا مجھے نہیں پتا، تو کیا لگانا جائز ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے میرا کہ میرا ایبرو سب بڑھتا ہے زیادہ، تو کیا میں ایبرو بنا سکتی ہوں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال ہے کہ قضا نماز جیسے کہ عمر قضا کے پڑھتے ہیں الگ، اور اگر ایک دن کا چھوٹ گیا تو سب عمر قضا سے پڑھتے ہیں کہ نارمل قضا نماز پڑھنا پڑے گا؟ اور ایک اور ہے کہ مطلب یہ دوبارہ کہیے گا، اگر کیا کہہ رہی ہیں کہ کافی دنوں کی نماز ہو آپ کی قضا تو کیا کہہ رہی ہیں؟ مفتی صاحب جیسے کہ کافی دنوں کی نماز تو عمر قضا پڑھتے ہیں نا، اور اگر کل کا ہو جیسے ایک دن کا ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے؟ پورا پڑھا جائے کہ عمر قضا سے کم پڑھا جائے؟ چلے میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اور مختصر بریک ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے فرمایا کہ شوہر نے شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے کوئی اسی پیسے سے چیز لوں گی تو شوہر ضرور ناراض ہوں گے، تو کیا میں لے سکتی ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسی صورت میں آپ نہیں لے سکتی، کیونکہ شوہر کی ناراضگی ظاہر کرتی ہے کہ اس نے مقید شاپنگ کی اجازت دی ہے بغیر وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس کو مطلق کہتے ہیں، اس شاپنگ کی اجازت نہیں ہے. اور ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنا جس سے خواہ شوہر ناراض ہو اور آپ کے گھر کے ماحول خراب ہو، وہ مناسب نہیں ہوتا. اگر بھائی کے لیے لینا چاہیں تو اپنی پاکٹ منی سے آپ لے لیں، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. چلو اگر آپ بھائی کو ضرورت ہے تو آپ دے سکتی ہیں، لیکن جب شوہر یقین ہے کہ ناراض ہوگا تو پھر اس کے پیسے سے نہ لیں، ورنہ آپ گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوں گی گناہ گار. کہ اگر شوہر کو معلوم ہوگا، لازم بات ہے کہ وہ ناراض بھی ہوگا اور آپ پر اعتماد بھی کم ہوگا، گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، اور وہ آپ نے ایک شک کا راستہ کھول دیا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نے اس کے باوجود کیا، اس کا مطلب تم ہر چیز میں نافرمانی کر سکتی ہو. تو خواہ اپنے گھر کو کیوں خراب کریں؟ یہ دانش مندی کی بات نہیں ہوتی. بھائیوں بہنوں کو کچھ دینا منع نہیں ہے، اپنے پیسے سے دیں، یا اگر شوہر نے دیا ہے اور آپ کو مالک بنا دیا، کلی اختیار دیا تب، لیکن اس طرح کی ناراضگی کے موقعوں پہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بہن نے فرمایا کہ میں لپسٹک لگاتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو حرام کی ملاوٹ کا معلوم، یقینی طور پہ معلوم نہ ہونا اس کے استعمال کے جائز ہونے کی دلیل ہے. حرام ہم اسی وقت کسی چیز کو کہیں گے جب ہمیں قطعی طور پہ یقین حاصل ہوگا. اور قطعی یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کہ نجاست کو ملتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، خود کارخانے میں جا کے ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا پھر کسی عادل مسلمان نے، نیک پرہیزگار متقی صاحب علم جس سے کبھی جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، آپ نے تحقیق کی، گھر میں مارکیٹ وغیرہ میں ہر جگہ وہ اسی طرح متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ناجائز چیز ملی ہے، تو اس کا دیکھ کر خبر دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود دیکھا ہو. یا وہ اس میں اسمیل وغیرہ ایسی آ رہی ہو کسی گندگی کی، خراب چیز کی، کوئی ایسی چیز آپ یوز کر رہے ہیں کہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو رہا ہو، تب ہوتا ہے. یا پھر کوئی فاسق و فاجر ہو، مسلمان گناہگار مسلمان ہے، یا ایسا مسلمان کہ اس کا ظاہر تو شرع کے موافق نظر آئے لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی یہ متقی پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. اسے کہتے ہیں مستور الحال، یعنی جس کا حال پوشیدہ ہو، پوری حال واضح نہ ہو. اگر یہ فاسق فاجر مستور الحال کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اس میں نجاست ملی ہے، تو اس میں تحری واجب ہوتا ہے، واجب ہوتی ہے، یعنی دل سے غور و تفکر کریں کہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ. اگر ان کا سچ غالب نظر آئے کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں گے، دل گواہی دے رہا ہے، تو بھی اس کا استعمال منع ہو جاتا ہے. یا کفار کی ایک بہت بڑی جماعت، جو مختلف لوگ مختلف سٹیز کے اندر، کنٹریز کے اندر رہتے ہوں، اور وہ ایک بڑی جماعت خبر دے رہی ہو کہ ہم نے دیکھا ہے اس میں نجاست ملتے ہوئے، اور وہ جماعت بھی ایسی ہو کہ ان کا آپس میں ملاقات نہیں ہوئی کہ جھوٹ پہ اتفاق کر لیں، تو بھی ان کی خبر کا اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن جبکہ وہ دیکھ کے کریں. یہ ذرائع ہوتے ہیں جن سے آپ کسی چیز کے اندر حرام کی ملاوٹ کا یقین حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. باقی رہا غیر مسلم کی خبر دینا، یا خود کمپنی نے لکھ دیا ہو کہ اس میں ہم نے حرام کی ملاوٹ کی ہے، تو یہ جو حرام حلال پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان کو دیانات کے مسائل کہتے ہیں، اور اس میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لہٰذا اگر فرض کر لیں کافر خبر دے رہا ہے اور آپ کو دل پہ بات جمتی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ سچی کہہ رہا ہوگا، اور اس چیز کا استعمال کوئی لازم ضروری بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی بات ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، آپ استعمال نہ کریں. اور اگر جیسے شریعت کہتی ہے کہ کافر کی ان باتوں، اس قسم کی خبروں کا کوئی اعتبار نہیں، اور آپ کہیں چاہے انہوں نے اجزائے ترکیبی لکھے، میں اس کا یقین نہیں کرتا ہوں، اور آپ استعمال کریں، تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے. اور یہ یاد رکھیں جب آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں کہ بھی اس میں لکھا ہے میں تقویٰ اختیار کر رہا ہوں، تو آپ کی ذات تک محدود ہوگا. اس تقوی کو بنیاد بنا کر آپ کسی پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پر ایک صابن ہے، اس میں اجزائے ترکیبی کے اندر ایسا کچھ لکھا ہے، آپ نے تقویٰ کر کے استعمال نہیں کر رہے، ایک امام صاحب استعمال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، تو امام صاحب اگر فتوے پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، کیونکہ کافر کی خبر سے کا اعتبار نہیں، تو وہ اس صابن کا استعمال آپ کے حق میں شرعی لحاظ سے حرام نہیں ہوگا. اب یہ بعض لوگ اپنی عقلی لحاظ سے اس قسم کے جو اصول ہوتے ہیں ان پہ کلام کرتے ہیں. دلائل کا ٹائم نہیں، ورنہ میں دلائل بھی آپ کو اس چیز کے دے دوں، معلومات ہوتی نہیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں حرام.
جیسے بعض لوگ ہیں یہ کوڈ وغیرہ آپ کو دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے، یہ کوڈ ہو تو یہ چیز اس میں ہوگی، یہ کوڈ ہو تو یہ چیز ہوگی، اس کو استعمال نہ کریں، حرام ہے۔ اچھا اگر فرض کر لیں اس پہ کوڈ لکھا بھی ہے اور وہ حرام چیز کا ہے، یہ لکھا کس نے اور خبر کون دے رہا ہے؟ اگر کافر نے خبر دی ہے، آپ استعمال نہ کرنا چاہیں یہ تقویٰ ہے، لیکن استعمال کرنا چاہیں بالکل جائز ہے کہ کافر کی خبر کا اعتبار اس قسم کے معاملات میں نہیں ہوتا، تو استعمال حرام کیسے ہو گیا؟ اب اس کو حرام کہنا، یاد رکھیں یہ حرام ہے اور ایسے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لوگوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں ضرور بچانے کی کوشش کیجئے، لیکن پہلے خود شرعی اصول سیکھیں۔ اگر آپ اصول سے ہٹ کر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو تقویٰ سمجھیں گے، بعض اوقات شیطان آپ کو استعمال کر کے اور تقوی کے رنگ میں آپ سے حرام کام کروا دے گا اور بروز قیامت آپ کو اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ آئی بروز تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں تو کیا میں کٹوا سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر آئی بروز کے بال بے ترتیب ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے چہرہ بدنما محسوس ہو رہا ہو، اب اگر کنواری بچی ہے تو رشتوں میں فرق آتا ہے، بعض اوقات اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کی بے رغبتی کا سبب بنتا ہے، تو صرف بدنمائی کو دور کرنے کی نیت سے آئی بروز کے اوپر کینچی چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہن قبول صورت ہیں اور وہ خوبصورت بننے کے لیے یا خوبصورت ہیں مزید خوبصورت بننے کے لیے ایسا کریں گی تو یہ پھر شرعاً منع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ کہتی ہیں اگر قضاء عمری زیادہ ہوں تو کیا ہم ان کو مطلب تخفیف جیسے کرتے ہیں اس میں آسان کر کے پڑھتے ہیں، ایک آدھ نماز نکلے اس میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ کر سکتی ہیں، اور قضاء کے اندر آسانی ہوتی ہے کہ آپ ثنا چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، پھر سورت میں لائیں، رکوع میں جائیں، ایک بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن بالکل جانے کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رکوع سجود کے اندر بھی ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں، اور جب آپ آخر میں بیٹھتے ہیں تو صرف التحیات پڑھ کے یوں کہیں اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں، یہ آسان اور کم طریقہ ہے۔ اور اگر 4 رکعت فرض کی آپ قضا پڑھ رہی ہیں تو تیسری چوتھی میں آخری تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کے بجائے آپ صرف یہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آپ پھر یہ دونوں آخری رکعتوں میں ایسا کر کے رکوع سجود کر کے کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ اور اگر وتر کی قضا کر رہی ہیں تو دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف اس طرح کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ، تو اس سے نماز شارٹ ہو جاتی ہے۔ جن کی کافی ساری نمازیں ہیں تو اس طریقے سے کر لیں تو نفس پہ گرا نہیں گزرتا ہے اور آسانی سے آپ وہ کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی رقم ہم نے قرض دی تھی 10 سال بعد ملی، اب ہم نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 5 سال جو پہلے 5 سال تھے اس میں چاندی کا الگ ریٹ تھا، اگلے 5 سالوں میں الگ ریٹ ہے، تو کس طرح زکوٰۃ کا حساب و کتاب کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سال بسال حساب ہوتا ہے، اور صرف قرض کی رقم کا علیحدہ حساب نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کے پاس رقم وہ سال کے اینڈ میں اور جو قرض دیا اس کو اس میں ملا کر، اور پھر آپ جو ہے وہ اگر نصاب کمپلیٹ ہے تو زکوٰۃ بنائیں گے۔ پھر جو قرضے کے اوپر زکوٰۃ نکل رہی ہے اس کو چاہے فوری ادا نہ کریں، وہ لکھ کر رکھ لیں، وہ بعد میں جب آپ کو قرضے کی رقم ملے گی تب آپ ادا کریں گے۔ تو جب آپ ہر سال لکھتے جائیں گے تو ریٹ چاہے اوپر ہو چاندی کا نیچے ہو، ہر سال کے حساب سے جو آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے 10 سال تک کوئی حساب و کتاب نہیں کیا، اب کر رہے ہیں تو یقینی سی باتیں پریشانی ہوگی۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ موجودہ جو ریٹ ہے اس کے حساب سے ہی 10 سال کی زکوٰۃ آپ بنا کر، یعنی اس قرض والی رقم کے اوپر زکوٰۃ بنا کر ادا کر دیں۔ اگر زیادہ بھی ادا ہوگی تو کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور حساب ویسے سال بسال کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ رقم قرض دی ہو اور وہ کم ہے، گھر میں سونا ہے وہ بھی نصاب کے برابر نہیں پہنچتا، لیکن اس کو اور اس رقم کو ملائیں تو نصاب بن جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح اگر 10 سالوں کا معاملہ ہو تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سونا تھا، پہلے سال آپ نے دیکھنا تھا سونا ہے اور قرض دی ہوئی رقم ہے، اس کو آپ کیش بناتے اور اس رقم کو اس میں ملاتے، نصاب بنتا تو اس کی زکوٰۃ آپ بنا کر کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ لکھ لیتے، اس پیسے کی زکوٰۃ جو ہے وہ چاہے لکھ لیتے ادا نہ کرتے، اور بہتر ہوتا ہے کہ ادا کر ہی دیں، جب رقم ملے گی تو پھر وہ بالکل فریش ہوگی تو آپ ادا کرتے، اگلا سال آتا پھر اسی طرح حساب کرتے، اس سے اگلا سال آتا ایسے حساب کرتے۔ اب آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے حساب کریں، ریٹ اوپر نیچے جاتا ہے، پہلے سال کیا تھا، دوسرے سال کیا تھا، تیسرے سال کیا تھا، آپ تو 5 سال کا کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہر دوسرے دن ریٹ بدل رہا ہے، تو پھر ایک سال کے اندر کیسے کہ 5 سال تک ایک ریٹ رہا، 5 سال تک ایک رہا، ایسا نہیں ہوتا، بالکل آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور جب ہم حساب نہیں کرتے تو اس میں وبال آخرت کا امکانات ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اب موجودہ جو رقم ہے یا جو مطلب نصاب کی رقم چل رہی ہے، چاندی یا سونے کا ریٹ چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ بنا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ دکان میں ماربل ہے، ٹائلز ہیں اور سیمنٹڈ چھتس ہوتی ہیں، باقاعدہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات بچ جاتی ہیں، تو ان بچی ہوئی ٹائلز وغیرہ پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اگر یہ مال تجارت ہے تو بالکل سال بسال زکوٰۃ ہوگی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا سال کے بعد جو کرنٹ ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ ہے،
تو بعض آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ماربل کے کوئی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، چھت کا ڈیزائن ہے، اینٹوں کا یا ٹائلز کا ڈیزائن ہے، اور وہ اولڈ ہو گیا ہے. اب اگر آپ بیچنا چاہیں، پہلے فرض کر لیں 1000 کی بکتی تھی، اب 200 کی رہ گئی، تو 200 زکوٰۃ کے لیے 200 کا حساب لکھیں گے، 1000 کا نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو اس مال تجارت کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی. ایک انہوں نے کہا کہ گائے بھینسوں کا ڈیری فارم ہے، ہم دودھ نکال کے سیل کرتے ہیں، تو اگر ہم وہ جانور دیکھیں جو جتنے بھی ہیں اور بچڑے وغیرہ جو نکلے سب ملا کر 40 کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا فقط دودھ کی رقم پر ہوگی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ یہ تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ دودھ فروخت کرنے کے لیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جانوروں پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کا حکم یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہوں، فری کا چارہ استعمال ہوتا ہو، جبکہ آپ جو ڈیری فارم میں ہوتے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ مختلف چارے کے اندر چیزیں ملاتے ہیں تاکہ دودھ بڑھے، تو وہ تو سب چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو ان جانوروں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس سے جو دودھ آئے گا، دودھ سے جو پیسہ آئے گا، سال کے اینڈ کے اندر وہی جیسے آپ جو پیسہ اس وقت کیش موجود ہوگا ان سب کو آپ جمع کر کے پھر اس کی زکوٰۃ کا حساب کریں گے. مہینے کے مہینے جو آتا رہا اس کا حساب نہ کریں، جس سے سمجھایا بارہا کہ سال کے شروع میں نصاب مکمل ہوا، زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، اور نصاب مکمل ہونے کا مطلب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر جب رقم جمع ہو گئی تو سال شروع ہے. بس پھر سال کے اینڈ میں جا کر دیکھتے ہیں اب کتنا مال باقی ہے، جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پرائز بانڈ وغیرہ ہے، مال تجارت ہے، ان سب کا کیش وغیرہ بنا کے اس ٹوٹل اماؤنٹ پر پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں باقی ہم کویسچن بھی شامل کریں گے، کچھ کویسچن آفرز ابھی بھی باقی ہیں. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. گزارش یہی ہے کہ جو پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیو ٹی وی کے، ہمارے فیس بک آفیشیل پیج پہ چلے جائیں ایئر وائی کے، اسی طرح یوٹیوب چینل پہ جائیں یا www.arYQTV.tv پہ اوپر اس ویب سائٹ پہ جائیں. انشاءاللہ سارے پروگرام آپ کو مل جائیں گے، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.